بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ کو میرے چینل میں خوش آمدید ہے۔ میرا نام ہے عمر سپرا اور آپ دیکھ رہے ہیں سپرا ٹی وی۔ آج آؤ نماز سیکھیں کا لیسن نمبر 6 ہم شروع کرنے جا رہے ہیں، جس میں ہم سورۃ الکافرون سیکھیں گے، جو کہ ہم سورہ فاتحہ کے بعد نماز میں پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل، قاف کے اوپر پیش ہے اور لام کے اوپر جزم ہے، تو دونوں کو ہم ملا کے پڑھیں گے قل۔ یاد رکھیے قاف اس کو ہم نے موٹا کر کے پڑھنا ہے، قل۔ اگر ہم اس کو کل پڑھتے ہیں یعنی باریک پڑھتے ہیں تو یہ کاف ڈنڈے والا ہے، جس کا مطلب ہے کھاؤ، اور قل قاف دو نقطوں والا قل اس کے معنی ہے کہو، تو دونوں کے میننگز میں تبدیلی آ جاتی ہے اگر ہم ایک لیٹر کی جگہ دوسرے لیٹر کو پڑھیں تو معنی بہت زیادہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ اس چیز کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ قل، اور حروف تہجی کی پراپر طریقے سے ادائیگی کیسے کرنی ہے یہ آپ نورانی قاعدہ کی سیریز میں اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح تجوید کے کچھ اور اصول یہاں پہ میں بیان کروں گا، ان کی تفصیلات اس سیریز کے اندر آپ کو ملیں گی، تو میرے پیچھے پڑھیے۔ قل یا ایہل، یا کے اوپر کھڑی زبر ہے اور چھوٹی مادہ ہے، یا کو ہم نے 1 سیکنڈ لمبا کرنا ہے، یا ایسے زیادہ لمبا نہیں۔ ایہل، حمزہ کو ہم نے یا کے ساتھ، اس والی یا کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے کیونکہ اس کے اوپر تشدید ہے، لہٰذا یہاں پہ ہم نے زور دینا ہے، اس کو سختی سے پڑھنا ہے ایہل۔ جس طرح سے ٹیلی ویژن ایک ورڈ ہے ویژن، اس میں یی کی ساؤنڈ آتی ہے، بالکل اسی طرح یا کو بھی ویسی ہی ساؤنڈ سے پڑھنا ہے، ایو 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 ایو، ایسے نہیں ہوگا، ایو سختی سے پڑھنا ہے، یا ایو یا ایو حل، ہا کو ہم نے لام کے ساتھ جوڑ دینا ہے۔ یہ جو الف ہے اور یہ دونوں الف ہیں یہ اگنور ہو جائیں گے، یہ ان کو آپ نے بائی پاس کر دینا ہے۔ ہا کے اوپر چونکہ زبر ہے لہذا ہا کو ڈائریکٹ لام کے ساتھ کنیکٹ کر دینا ہے کیونکہ لام کے اوپر جزم ہے، تو حل ہو جائے گا، یا ایہل یا ایہل۔ میرے پیچھے پڑھیے، یا ایہل، شاباش۔ کافرون، کاف کے اوپر کھڑی زبر ہے، اس کو 1 سیکنڈ لمبا کرنا ہے، کا ایسے، تو یہ ہوگا کافرون کافرون۔ قل یا ایہا الکافرون، لا کو بھی 1 سیکنڈ لمبا کریں گے، اعبد۔ اچھا، یہاں پہ قریب المخرج حروف ساتھ ساتھ آ رہے ہیں، یعنی وہ حروف جن کا پروناؤنس کرنے کی پوزیشن قریب قریب ہے، ٹھیک ہے، وہ ساتھ ساتھ آ رہے ہیں۔ یہ ذرا ٹرکی ورڈ ہے، تو حمزہ منہ کی خالی جگہ جہاں سے تقریباً قاف ادا ہو رہا ہے وہاں سے ادا ہوگا، یہ حمزہ منہ کی خالی جگہ سے، اور عین حلق کے درمیان سے ادا ہوگا جہاں پہ شاہ رگ کی ہڈی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو یعنی منہ کی خالی جگہ سے آواز شروع ہو رہی ہے جہاں پہ آلموسٹ جہاں سے قاف پڑھتے ہیں وہاں سے، اور حلق کے درمیان میں یہ آواز جا کے رک رہی ہے، تو اس کی پریکٹس کرنی پڑے گی۔ نورانی قاعدے میں بھی اس کی آپ مشق کر سکتے ہیں۔ اعبد اعبد اعبد، ما
اچھا ماں کو ناک میں نہیں پڑھنا، میم کو ماں ایسے نہیں پڑھنا، بلکہ اس کو پڑھنا ہے ماں، میم زبر الف ماں، اس کو بھی 1 سیکنڈ لمبا کریں گے، ماں تعبدون، 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 شاباش، لا اعبد ما تعبدون، ولا انتم، جب حمزہ کو نون کے ساتھ ہم ملا رہے ہیں تو اس والے نون کے اوپر کیونکہ جزم ہے، اور اس سے جو اگلا لیٹر ہے یعنی تا، وہ حروف حلقی یعنی حمزہ ہا عین ہا غین خا ان میں نہیں آتا، لہٰذا اس نون کے اوپر ہم اخفا کریں گے، اخفا، اخفا کا اصول یہاں پہ لاگو ہوگا۔ اور اخفا کے اندر ہم نے کیا، اخفا، اخفا کے معنی ہے چھپا ہوا، تو نون کو ناک کے اندر ہم نے پڑھنا ہے، 1 سیکنڈ اس کو لمبا کر کے پڑھنا ہے، پریس کر کے پڑھنا ہے، اور زبان کسی جگہ پہ ٹچ نہیں ہونی چاہیے، تو یہ ہوگا یہ ہوگا انتم، 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 شاباش، ولا انتم، آگے ہے عابدون، عین کے اوپر کھڑی زبر ہے، اس کو 1 سیکنڈ لمبا کھینچ کے پڑھیں گے، عابدون۔ اچھا دال کے اوپر پیش ہے، آگے واؤ کے اوپر جزم ہے، اس کو واؤ مدہ کہتے ہیں، کیونکہ جب واؤ کے اوپر جزم ہو اور پچھلے لیٹر کے اوپر پیش ہو اس کو واؤ مدہ کہا جاتا ہے، اور اس پیش والے لیٹر کو 1 سیکنڈ لمبا کھینچ کے پڑھا جاتا ہے، لہٰذا یہ ہوگا عابدون۔ جتنی لینتھ آ کی ہوگی اتنی ہی لینتھ دو کی بھی ہوگی، اس چیز کا خیال رکھنا ہے، اس سے تجوید میں اور تلاوت میں خوبصورتی پیدا ہوتی ہے، ایک توازن ہونا ضروری ہے۔ عابدون، ما کو بھی 1 سیکنڈ لمبا کھینچنا ہے۔ چھوٹی مد میں دونوں اجازتیں ہوتی ہیں، 1 سیکنڈ بھی لمبا کر سکتے ہیں، 3 سیکنڈ بھی لمبا کر سکتے ہیں۔ بڑی مد میں لازمی 4 سیکنڈ لمبا کرتے ہیں، لیکن چھوٹی مد میں اجازت ہوتی ہے، آپ 1 سیکنڈ بھی لمبا کر سکتے ہیں، 3 سیکنڈ بھی لمبا کر سکتے ہیں، اس کو لہٰذا میں اپنی سہولت کے لیے 1 سیکنڈ ہی لمبا کھینچ کے پڑھتا ہوں، تو یہ ہوگا ما اعبد، ٹھیک ہے۔ اب چونکہ یہاں پہ ہم وقف کر رہے ہیں دال کے اوپر، تو یہ جو پیش ہے یہ جزم میں تبدیل ہوگا، اور دال پہ ہم نے قلقلہ کرنا ہے، قوف، تو، با، جیم، دال، دال، ان 5 حروف میں سے کسی حرف کے اوپر بھی جب جزم آتی ہے تو پچھلے لیٹر کو جب اس کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں تو اس پہ ہم قلقلہ کرتے ہیں، یعنی اس میں ایکو کی ساؤنڈ آتی ہے، اعبد، تو کی ساؤنڈ جو آخر میں آئی ہے یہ قلقلہ کی ساؤنڈ تھی، ٹھیک ہوگی بات۔ ما اعبد ولا انتم عابدون ما اعبد، شاباش، ولا انا۔ اچھا یہ جو گول سرکل ہے الف کے اوپر، اس کے معنی یہ ہے، یہ الف لکھنے میں تو آئے گا لیکن اس کو ہم نے یہاں پہ اس لفظ کے اندر نہیں پڑھنا۔ انا کا معنی ہوتا ہے میں، آئے، انا، ٹھیک ہے، میں، انا، اردو میں میں، عربی میں انا، تو انا جو ہوتا ہے اس کو کبھی بھی انا کر کے نہیں پڑھتے، لمبا نہیں کرتے، حالانکہ وہ الف مدہ اس میں لکھا ہوتا ہے، یعنی نون کے اوپر زبر ہے اور آگے الف آ رہا ہے، لیکن پڑھنے میں اس کو ہم نے انا پڑھنا ہے، انا کر کے نہیں پڑھنا۔ اور یہ جو گول سرکل ہے یہ اضافی طور پہ یہاں پہ لکھ دیا گیا ہے تاکہ مزید ہمارے کلیئر ہو جائے بات ہمیں، ٹھیک ہے۔ تو انا عابدم ما، ٹھیک ہے جی،
عین کے اوپر زبر ہے اور آگے الف ہے، آ، 1 سیکنڈ لمبا کیا، پھر با زیر بی ہو گیا۔ اچھا، دال کے اوپر 2 پیش ہیں، نارملی اس کو دن پڑھنا تھا، مگر چونکہ آگے میم کے اوپر تشدید آ رہی ہے تو دال کو ہم نے میم سے کنیکٹ کر دینا ہے، اس کی 2 پیشیں ختم ہو کے 1 پیش رہ جائے گی، اور میم کے اوپر چونکہ تشدید ہے لہٰذا یہاں پہ غنہ کیا جائے گا، یعنی اس کو پریس کیا جائے گا، 1 سیکنڈ کے لیے اس کو پریس کیا جائے گا۔ تو عابدم، عابدم ما، عابدم ما عبدتم۔ اچھا، جب بھی کسی لیٹر کے اوپر تشدید ہوتی ہے اور اس سے پچھلے لیٹر کے اوپر جزم ہوتی ہے تو جو تشدید والا لیٹر ہے وہ فوقیت لے جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ پریورٹی لے جاتا ہے، کیونکہ تشدید کی اہمیت جزم سے زیادہ ہے، اور جو جزم والا لیٹر ہوتا ہے اس کے پیچھے اس کو سکپ کر دیا جاتا ہے، نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ لہٰذا یہ جو حرکت والا لیٹر ہے اس سے پیچھے جو با ہے جس کے اوپر زبر ہے، با کو ہم نے ڈائریکٹ تا کے ساتھ کنیکٹ کر دینا ہے، کیونکہ تا پہ تشدید ہے، اور دال کو بائی پاس کر دینا ہے، تو یہ عبدتم نہیں ہوگا بلکہ یہ ہوگا عبدتم، عبدتم۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدتُّمْ، ایک تو یہاں پہ ہم نے غنہ کرنا تھا، عابدم 1 سیکنڈ کے لیے، پھر اس کے بعد 1 سیکنڈ کے لیے اس کو لمبا کھینچ کے بھی پڑھنا ہے۔ ما، ایک ہوتی ہے پریسنگ اور ایک ہوتی ہے اسٹریچنگ، دبانا اور لمبا کھینچنا، 2 مختلف چیزیں ہیں۔ عابدم ہم نے 1 سیکنڈ کے لیے دبایا، ما 1 سیکنڈ کے لیے کھینچا، کیونکہ میم پہ زبر ہے اور اس کے آگے الف ہے تو الف مدہ کا قانون یہاں پہ لاگو ہو رہا ہے، اس کو ہم نے 1 سیکنڈ لمبا کھینچنا ہے۔ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدتُّمْ وَلَا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ۔ اب یہ جو آیت ہے، یہ والی جو آیت ہے وہ دوبارہ یہاں پہ ریپیٹ ہو رہی ہے، تو لہٰذا اس کو ایکسپلین کرنے کی اب ضرورت نہیں ہے، جو کچھ یہاں پہ میں نے بولا ہے وہی کچھ اس پہ بھی لاگو ہو رہا ہے۔ لکم، لام کے اوپر زبر ہے، کاف پیش میم کم، لکم دینکم۔ اچھا، دال کے نیچے زیر ہے، آگے اس کے یا آ رہا ہے، یا کے اوپر جزم ہے، تو یہ یا مدہ کا قانون کہلاتا ہے، اور اس میں ہم نے زیر والے لیٹر کو 1 سیکنڈ لمبا کھینچنا ہے۔ دینکم ولی دین، ٹھیک ہے، ولی دین، واؤ کے اوپر زبر، لام زیر لی، اور پھر یا زبر یا، ولی، ٹھیک ہے، ولی دین۔ اسی طرح یہاں پہ یا مدہ ہے کیونکہ دال کے نیچے زیر ہے اور آگے یا کے اوپر جزم ہے، لہٰذا اس کو 1 سیکنڈ لمبا کریں گے، دین۔ پھر آگے بنیادی طور پہ یہ تھا دینی، لیکن جب وقف کریں گے تو نون کی جو زیر ہے وہ جزم میں تبدیل ہو جائے گی، تو لہٰذا اس کو ہم پڑھیں گے دین، تو یہ ہوگا لکم دینکم ولی دین۔ اب پوری صورت میں ایک دفعہ پڑھوں گا۔ قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ صدق اللہ العظیم۔ امید ہے کہ یہ لیسن آپ کو پسند آیا ہوگا، لائک کا بٹن ضرور دبائیے گا، اس کو شیئر بھی کیجیے گا، اور اپنی آراء کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ العزیز اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔